چغتائی ہے۔ میں AIG لیگل پنجاب پوسٹڈ ہوں۔ آج جو میرے لیکچر کا موضوع جو ہے وہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم۔ اب اس میں ہم بات کریں گے کہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے کیا، تھوڑی سی اس کی ہسٹری بیان کروں گا، اور اس کے جو کمپوننٹ ہیں یعنی پلرز اس کے جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم ہے کیا۔ کرمنل جسٹس سسٹم ان قوانین اور پرنسپلز کا مجموعہ ہے، ضابطوں کا مجموعہ ہے جس کے تحت کسی جرم کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عمل جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تمام دنیا کے تمام معاشروں کے اہم ترین اجزاء پر مشتمل ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے جرائم، ان کی سزاؤں اور طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کا بیسک جو بنیادی مقصد ہے وہ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور معاشرے میں امن و سکون پیدا کرنا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہم ہسٹری پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب سب سے پہلا جو جرم ہمیں پتہ چلتا ہے کیا گیا وہ رب العزت کے ہاں ابلیس نے کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مقرب ترین جو لوگ تھے ان کی صف میں سے نکال باہر کیا، اور جس کا بدلہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جو پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا جنت میں کہ اس پھل کو نہیں آپ نے کھانا، تو ان کو جو مجبور کیا تو وہ کھانے پر جو ہے ان کو بھی اللہ پاک نے سزا کے طور پر جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا۔ اب دنیا میں انسان کے آنے کے بعد جرائم اور ان کی جزا سزا کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہوا، کیونکہ شروع ابتدا میں کوئی معاشرہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے دنیا میں اور معاشرے جنم میں آتے گئے تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ جرائم کے خلاف جو ہے نا جو لوگ جرم کرنے والے ہیں ان کو سزا کے لیے کوئی طریقہ کار جو ہے نا وضع کیا جائے۔ تو مختلف دوروں میں جو ہے اس میں جو ہے سلطنتیں بنی، تو ان میں جو ہے نا یہ سسٹم جو ہے نا چلایا گیا جس کے تحت جرائم کرنے والوں لوگوں کو پکڑا جاتا، ان کو سزائیں دی جاتی۔ تو اسی طرح اسلام میں جو ہے نا باقاعدہ طور پر جو کرمنل جسٹس سسٹم کا جو ہے وہ بنیاد رکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب انہوں نے باقاعدہ طور پر پولیس کا محکمہ قائم کیا، عدلیہ کا محکمہ قائم کیا اور جیل خانہ جات جو ہے نا وہ بنائے گئے۔ تو یہی سسٹم آج دنیا بھر میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کے کمپوننٹ کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کا بیسک مقصد کیا ہے، وہ ہے فوجداری قانون کو نافذ کرنا، ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دلوانا تاکہ معاشرے میں لوگ جو ہے نا امن و سکون سے رہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے۔ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ پاکستان میں جو بیسک اس کی قانون ہے وہ ضابطہ فوجداری ہے اور تعزیرات پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار دوسرے قوانین بھی ہیں جو حکومت نے گاہے بگاہے بناتی رہتی ہے، تو جس پر پھر جو ہے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں یا جن کو ہم اردو میں ستون کہیں گے، ان میں پولیس سب سے پہلے، اس کے بعد استغاثہ یعنی پروسیکیوشن، عدلیہ اور پھر آخر میں جیل ہے۔ پولیس کے جو بیسک فنکشن ہیں وہ ہیں جب کوئی مدعی کوئی کمپلینر ان کے پاس آتا ہے تو اس کی درخواست پر FIR درج کرنا اگر کوئی کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی تفتیش کرنا، چالان بنانا اور اس کو پروسیکیوشن کی طرف بھیجنا۔ کرمنل جسٹس سسٹم کے بنیادی جو ستون ہیں وہ پولیس، پروسیکیوشن، عدلیہ اور جیل خانہ جات ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے پولیس کا، کہ پولیس کے کیا فنکشن ہے۔ اس میں پولیس کا سب سے پہلا کام ہے کہ اگر کوئی مدعی، کوئی بندہ جس کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہو،
وہ پولیس کو اپروچ کرے تو اس کی درخواست پر اگر کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے تو اس پہ مقدمہ درج کریں اور اس کی تفتیش ہو اور اس کو اگر گلٹی ہے تو چلان کیا جائے۔ پروسیکیوشن کا جو کام ہے وہ ہے کہ پولیس کے چلان کی اسکروٹنی کرنا، اگر کوئی تفتیش میں کمیاں ہیں تو ان کو دور کروانا، چلان کو عدالت میں پیش کرنا، اور اگر ملزم کو جو ہے نا گلٹی اگر ہے تو اس کو سزا دلوانا۔ عدالتوں کا جو کام ہے وہ ہے کہ جب ان کے پاس چلان آ جاتا ہے تو وہ اس پہ فرد جرم عائد کریں اور اس کے بعد ایویڈنس ریکارڈ کر کے اگر وہ اس کے خلاف ثابت ہو جاتی ہے، گلٹی ہو جاتا ہے، اس کے خلاف استغاثہ جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دے، اگر نہیں تو پھر اس کو بری کر دے۔ اب سب سے زیادہ اس میں اہم رول جو ہے وہ پولیس کا ہے۔ پولیس ایسا ادارہ جو جب کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پولیس کو جو ہے نا وہ اپروچ کرتا ہے، چاہے وہ 15 کے ذریعے کرے یا متعلقہ تھانے میں جا کر جو ہے نا اپنی شکایت درج کراتا ہے۔ تو اس کمپلیننٹ جو ہے اسی سسٹم نے ان کے کچھ جو ہے وہ رائٹس جو ہیں رکھے ہیں کہ جب کوئی کمپلیننٹ آئے تو اس کو ایک وکٹم کے طور پر بڑی عزت کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے، اس کے FIR درج کر کے اس کی کاپی اس کو فوری طور پر دی جائے اور اس کی تفتیش جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو، ایویڈنس مکمل طور پر اچھے طریقے سے کلیکٹ ہو اور اس کو تفتیش کے مختلف مراحل سے باقاعدگی کے ساتھ آگاہ کیا جاتا رہے تاکہ اس کو پتہ رہے کہ اس کے کیس کی کیا صورتحال ہے۔ اس بارے میں IG صاحب نے ایک ریسنٹلی اسٹینڈنگ آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ کمپلیننٹ کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ تو ہے تھانے، یہ کمپلیننٹ کے رائٹ جو پولیس نے جو ہے نا وہ ان کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح ملزم کے بھی کچھ رائٹس ہیں جو کہ قانون نے جو ہے وہ مہیا کیے گئے ہیں۔ جب کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے تو اس کو اس کی وجہ بتائی جائے، اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی گرفتاری کی اطلاع جو ہے اپنے فیملی یا کسی دیگر دوست احباب کو دے اور اس کو اس کا تشدد نہ کیا جائے اور اس کو حبس بجا میں نہ رکھا جائے۔ کرمنل جسٹس سسٹم کی کامیابی کا دار و مدار ان تینوں اداروں پولیس، پروسیکیوشن اور عدالتوں کے باہمی تعاون پر مشتمل ہے۔ جتنا زیادہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہوگا اتنا ہی یہ سسٹم کامیابی کے ساتھ جو ہے چلے گا۔ اس میں ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ چونکہ ہم اس میں سب سے پہلے رسپونڈر ہیں، یعنی فرسٹ رسپونڈر جو ہے کسی بھی کرمنل ایکشن پہ جو ہے نا کسی بھی کرائم کمٹ ہونے پر سب سے پہلا ریئیکشن جو ہے وہ پولیس جو ہے نا وہ دیتی ہے۔ موقع پر پہنچنا، کمپلیننٹس کو دلاسا دینا، ان کی اشکشوئی کرنا اور پھر ان کی پراپر جو ہے جرائم کے تحت FIR درج کرنا۔ پھر تفتیش کے جو مراحل ہیں ان میں جیسے پہلے میں نے بتایا کہ تفتیش کو ایمانداری کے ساتھ میرٹ پہ جو ہے سر انجام دینا تاکہ کمپلیننٹ جو ہو وہ اس کا اعتماد پولیس سے بحال ہو۔ اور جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہے کمپلیننٹ پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہوتے اور وہ پہلی، دوسری اور تیسری تفتیش کے لیے درخواستیں دیتے رہتے ہیں، جس سے یہ پروسیس تفتیش کا لمبا ہو جاتا ہے اور سالوں ایک مقدمہ جو ہے نا وہ تفتیش میں لٹکا رہتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے تفتیشی کی کہ شروع میں ہی وہ اس اچھے طریقے سے تفتیش کرے کہ کمپلیننٹ کا اعتماد جو ہے وہ تفتیشی پر بحال ہو اور اسی تفتیش کو پھر وہ چلان کرے اس پہ اور اس کو ملزم کو اس کے مطابق، اس کے جرم کے مطابق جو ہے نا وہ سزا دی جائے۔ جیسا میں نے بتایا کہ پاکستان میں جو ہے وہ سب سے اہم جو ہیں وہ قوانین وہ ہیں تعزیرات پاکستان، جس میں جرائم کی تفصیل دی گئی، ان کی تعریف اور ان کی سزا کتنی ہے، جبکہ ضابطہ فوجداری جو ہے وہ ان طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے جس کے تحت پولیس نے FIR درج کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، ملزم کو کیسے گرفتار کرنا ہے،
کیسے جو ہے وہ 173 کی رپورٹ جمع ہونی ہے اور کیسے عدالتوں نے جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنی ہے، ریکارڈ کیسے کرنی ہے ایویڈنس، اور آخر میں سزا یا بریت کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اور ملزم کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ سزا اگر ہوتی ہے تو وہ اس سے اگلی عدالت میں اپیل کرے، یا اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو مدعی کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ اس کی ریویژن دائر کرے عدالتوں میں۔ تو ہمیں بطور پولیس آفیسر اپنے فرائض کو بڑے احسن طریقے سے انجام دینا ہے، کیونکہ ہم فرسٹ رسپونڈرز ہونے کی وجہ سے ہم پر سب سے زیادہ ذمہ داری اس بات کی عائد ہوتی ہے کہ ہم اس نظام کو، اس پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر سے بہترین طریقے سے سپورٹ کریں، اس میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں، تاکہ عوام کا پولیس